اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آپ کے سامنے خطبہ شعبانیہ کے سلسلے سے گفتگو جاری ہے، جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ مبارک کی اہمیت و فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ہم سب کو خدا کی میزبانی کے لیے تیار رہنے کی تلقین کر رہے ہیں۔ یہ وہ عظیم ماہ ہے، وہ بابرکت ماہ ہے، جس میں خداوند عالم اپنے بندوں کی دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے، اپنے بندوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو کا موضوع دعا اور ماہ مبارک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو تو تمہاری نیت سچی ہونی چاہیے، تمہاری نیت طیب و طاہر ہونا چاہیے، تاکہ خداوند عالم تمہیں اس ماہ کے روزے اور تلاوت قرآن مجید کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ عظیم ماہ ہے جس میں خداوند عالم اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ دعا کا عام مفہوم یہ ہے کہ جب انسان مشکلات میں گرفتار ہو جائے، جب انسان مصیبتوں سے دوچار ہو جائے، جب وہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ لیکن عزیزوں، دعا کا مفہوم در حقیقت یہ ہے کہ ایک کمزور اور عاجز مخلوق کا اس عظیم ہستی کے ساتھ مسلسل رابطے کا نام ہے جو سرچشمہ حیات ہے۔ دعا کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو محتاج محض سمجھے اور اپنے وجود کی بقا اور اپنے تحفظ کے لیے قدرت محض کی اس کو ضرورت ہو۔ جب انسان یہ سمجھ لے گا، نہ صرف مصیبتوں میں، نہ صرف مشکلات میں، بلکہ آرام کے دنوں میں بھی، آسائش کے دنوں میں بھی اس کو خدا کی ضرورت محسوس ہوگی۔ دعا کے مستجاب ہونے کی روایات کے مطابق دو شرطیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جب انسان خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے، خدا کے حضور جا رہا ہے، تو اپنی نیت کو پاک و پاکیزہ کرے، صدق نیت کے ساتھ دعا کرے۔ صدق نیت کے دو پہلو ہیں۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ خدا کے علاوہ کسی اور سے امید نہ رکھے، صرف خدا کی طرف متوجہ ہو، صرف خدا سے لو لگائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اس مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، تم میں سے اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ پروردگار عالم اس کی دعاؤں کو قبول کرے، اس کی درخواست کو قبول کرے، اس پر اپنی نعمتیں نازل فرمائے، تو جب تم دعا کرنے جا رہے ہو تو خدا کے علاوہ ساری چیزوں سے نا امید ہو جاؤ، صرف خدا کی طرف متوجہ ہو، صرف خدا کی طرف مائل ہو۔ جب پروردگار یہ دیکھے گا کہ میرا بندہ صرف و صرف میری طرف متوجہ ہے، تو تمہاری ساری دعاؤں کو قبول فرمائے گا، تم پر اپنی نعمتیں نازل فرمائے گا۔ صدق نیت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب انسان دعا کر رہا ہو تو اس کے اندر اتنا اطمینان اور اتنا مطمئن ہو کہ اس کو اس بات کا یقین ہو کہ پروردگار عالم ہماری دعا کو قبول کرے گا۔ ہمارے زبان پر دعا کے کلمات جاری ہوں، دعا کے حرف جاری ہو، لیکن ہم مطمئن نہیں ہیں کہ پتہ نہیں پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا یا نہیں۔ ہم شک اور تردد میں مبتلا ہیں کہ پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا یا نہیں، ہماری درخواست کو قبول کرے گا یا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دعا نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اپنے آپ کو آزما رہے ہیں کہ مانگ کر دیکھتے ہیں، شاید کہیں مل جائے، شاید کچھ مل جائے۔ امام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم غافل دلوں کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ خداوند عالم تمہاری دعاؤں کو قبول کرے، تمہاری درخواست کو قبول کرے، تو سب سے پہلے خدا کی طرف متوجہ ہونا ہوگا اور
تمہیں اس بات کا اطمینان رکھنا ہوگا کہ جو میں دعا کر رہا ہوں وہ خداوند عالم قبول کرے گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ انسان کا دل پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے، ہر طریقے کی روحانی بیماریوں سے اس کا دل محفوظ ہو، جیسے نفرت، حسد، جلن، بدگمانی سے محفوظ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ لقمہ حرام کی پرتیں اس کے دل میں نہ ہو۔ اس لیے کہ روایات میں وارد ہوا ہے کہ جو انسان لقمہ حرام کھا کر دعا کرتا ہے، پروردگار عالم 40 دن تک ایسے بندے کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ آخری کلام میں پروردگار سے دعا ہے، پروردگارہ ہماری ساری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما اور ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔